آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع پچھلے مضمون کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر الزام دھرنے والے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو خلاق کائنات نے جواب دیا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیا، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گواہیاں پیش فرمائیں۔ پہلی گواہی نوح کو بطور گواہ کے پیش فرمایا۔ اس پر پچھلے جمعہ کو ہم نے کچھ عرض کیا تھا، اس پر مزید آج کچھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو یعنی نوح کی نسبت، نوح کی جو نبوت کے ساتھ مناسبت ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہاں پر نوح کی قسم ہی کیوں ارشاد فرمائی۔ تو نوح کی جو مناسبت ہے نبوت کے ساتھ، وہ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس میں سے ایک بات جو ہے وہ جیسا کہ پچھلے جمعے بیان ہو چکا، لیکن وہ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے اسے سمجھانا ذرا ضروری ہے کہ 3 حرف حروف تہجیہ میں ایسے ہیں جن کے شروع میں بھی وہی ہے، آخر میں بھی وہی ہے۔ جی شروع میں بھی آخر میں بھی۔ پہلا نون ہے، پھر میم ہے، پھر واو ہے۔ یعنی میم شروع میم سے تو ختم بھی میم پہ، نون شروع نون پہ تو ختم بھی، واو شروع واو پہ سے ختم بھی واو پہ۔ اور ان تینوں میں افضل جو حرف ہے وہ نون ہے۔ کیا ہے؟ نون ہے، کیونکہ میم پڑھیں تو آواز نیچے گرتی ہے، واو پڑھیں آواز اوپر جاتی ہے، نون پڑھیں تو آواز بالکل درمیان میں رہتی ہے، اور یہ اعتدال کی نشانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، بہترین کام جو ہے وہ ہے میانہ روی والا۔ کون سا بہترین کام ہے؟ میانہ روی والا۔ تو اللہ تبارک یہاں پر نون کو جو مناسبت ہے نبوت مصطفیٰ سے، نون کو جو مناسبت ہے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شریعت عطا فرمائی۔ نبی جتنے بھی تھے وہ پہلے والے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہوتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی رسول بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول بن کر آئے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں، ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں۔ آپ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کے اندر کوئی بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت جب اٹھتا ہے اس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ رات کو جب اٹھتا ہے تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب تک وہ آلہ زنا والا کاٹ نہ دیے جائے توبہ قبول ہی نہیں۔ تو ایسے ایسے معاملات، کسی کے کپڑے پہ چھینٹا پڑ جائے، جب تک وہ کپڑا وہاں سے کاٹا نہ جائے، پیشاب پہ چھینٹا پڑ جائے، جب تک وہ کاٹا نہ جائے تب تک کپڑا پاک نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے احکامات تھے ان کے لیے۔ خلاق کائنات نے جو شریعت مبارکہ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ بدلہ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو جسے لگا ہے اس پر واجب ہے، اگر منہ پہ لگا ہے تو دوسرا رخسار بھی آگے کرے، ایک ادھر بھی لگا۔ یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مالک نے وہ شریعت عطا فرمائی۔
جس میں اعتدال بھی ہے اور خیر الامور اوسطھا والا نور بھی ہے. یہ رب تبارک و تعالی نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی. وہاں کو بندہ گناہ کرے جب تک صبح بیدار ہو تو گناہ اس کے ماتھے پہ یا دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہو، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی شریعت حکم میں آقا علیہ السلام کے غلاموں کو رب نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ بندہ جتنا مرضی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو صرف رو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دے مولا پچھلا تو معاف کر دے، آگے میں نہیں کروں گا. رب فرماتے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں میں. اسی طرح آپ نماز کو دیکھ لیں، یہ تو حکم پچھلی ساری شریعتوں میں تھا. نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھتے وہی تھے جو نماز کی جگہ مقرر ہوتی، جو نماز کی جگہ مقرر ہوتی وہی نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں ہو سکتی تھی. اور ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیں، حضور کے غلاموں کا مقام دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث باب بخاری میں ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے رب تبارک و تعالی نے پوری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی ہے اور زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے. پچھلی شریعتوں میں وضو کرتے تھے پانی کے ساتھ، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک پانی کے ساتھ وضو نہ ہو. ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان عطا کی کہ خلاق کائنات نے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ فرمایا کہ یہ صرف 2 بار ہاتھ زمین پر مار کر ایک بار منہ پہ مل لیں، خالی ہاتھ، مٹی نہیں، مٹی کو لگا ہونا چاہیے ہاتھ، اور دوسری بار ہاتھ لگا کے اپنے بازوؤں کو مل لیں. رب نے فرمایا حبیب پیرے جس جگہ مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، ان کی نماز قبول کر لوں گا میں. اندازہ لگائیں جی، یہ قربانی پچھلی قومیں کریں، ان کے یہ حکم ہے. گوشت خود نہیں کھا سکتے، قربانی کے گوشت خود نہیں کھا سکتے. جانور سارے اکٹھے کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، قربانی لازم تھی. اندازہ لگائیں نا، یہ جو آج نامراد اعتراض کرتے ہیں ہماری قربانی پر، یہود کی اولاد یہاں پھرتی ہے نا لبرل سیکولر، وہ جی یہ اتنی خرچہ کر رہے ہیں کسی غریب کو دے دیتے. تو میں کہتا ہوں ذرا یہ شریعت پہ تجھے اعتراض ہے، آج ذرا پھر پچھلی شریعت دیکھ. سارے جانور اکٹھے کرتے قربانی والے، سارے جانوروں کو جو حویلی میں بند کر دیا جاتا. رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو اس زمانے کے ہوتے وہ وہیں تشریف فرما ہوتے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے. باقی جن کی قربانیاں ہوتی سارے پیچھے کھڑے ہوتے، وہ یہاں بیٹھ کے دعا کرتے مولا میرے امتی ہیں ان کی قربانی قبول کر. جی تو جن کی قربانی رب قبول کرتا، آسمان سے بجلی آتی، وہ آ کر کے وہ سارے جانوروں کو جلا جاتی. جن کی قربانی قبول نہ ہوتی وہی جانور کھڑا رہ جاتا. یہاں سے 2 باتیں ثابت ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یعنی کہ آئی آسمانی بجلی، وہ آ کے جلا کے چلی گئی، بندہ خوش ہو گیا، واہ مولا تو نے قبول کی. یہاں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اپنے غلاموں کو کہیں یہ قربانی کریں، جانور ذبح کریں، نہ میرے تک ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ان کا دل کی نیت جو ہے نا تقویٰ وہ پہنچتا ہے. انہیں کہیں گوشت خود کھا لیں، ثواب میں دے دوں گا انہیں. اندازہ لگائیں، یہاں گوشت بھی غریب کو جائے تو ان سے لبرل کو اعتراض ہے، وہاں گوشت سارے کا سارا جل جائے وہاں چوپ ہے. وہ یہودی کی نسل، وہاں اعتراض کیوں نہیں کیا تو نے؟ وہاں اعتراض کیوں نہیں کیا تو نے؟ اگرچہ اس پر بھی اعتراض کرنے والا بندہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ایسے کرتے تھے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسے کرتے تھے. اب کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں جس بندے کی بھی قربانی قبول نہ ہوتی، اب بتائیں یار معاشرے میں وہ کیا منہ دکھانے کے قابل رہتا ہوگا؟ رہتا ہوگا منہ دکھانے کے قابل. لیکن قربان جائیں، یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہاں ہم نے معاملہ دنیا میں رکھا ہی نہیں کہ یہاں کو شرمندہ ہو یا کوئی کسی کو شرمندہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں وہ بندہ کھڑا ہو کے دعا کرے جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش آنا بند ہوئی. سنیں ذرا غور کے ساتھ، بارش آنا بند ہوئی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں جنگل میں کھڑے ہو کے سارے لوگوں کو لے جائیں، وہاں دعا کریں. سارے لوگ جمع ہو گئے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں کہ ان کو کہو جس نے بھی زندگی میں کبھی ایک بار بھی گناہ کیا نا وہ دعا میں شریک نہ ہو. وہ دعا میں شریک نہیں ہو سکتا جس نے زندگی میں ایک بار بھی گناہ کیا. سارے لوگ ہی چلے گئے پیچھے. ایک بندہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی وہ کھڑا تھا وہاں. سارے لوگ چلے گئے. ایک بندہ بچا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بتا تیرا یہ کیا معاملہ ہے، تو نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا میں نے. ایک بار ہوا ایسے تھا کہ اچانک مجھے پتہ نہیں چلا میری نگاہ کسی خاتون کے پاؤں پہ پڑ گئی. میری نگاہ کسی خاتون کے پاؤں پہ پڑ گئی تو جو نگاہ پڑی تھی دوسری آنکھ کی نگاہ نہیں پڑی، ایک آنکھ کی نگاہ پڑی. تو کہتے ہیں میں نے وہ آنکھ نکال دی. کہتے ہیں قسم خدا کی اگر دوسری کی بھی نگاہ پڑتی تو وہ بھی نکال دیتا. محدث ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ روایت نقل کر کے آپ فرماتے ہیں پچھلی شریعت میں ضروری تھا جس علم سے بندے سے گناہ ہوا ہے وہ علم بھی ختم کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں تو گناہوں سے بچا ہوں رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عصمت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ عصمت کی وجہ سے. رب نے مجھے معصوم بنایا ہے اور فرمایا دعا کرانے کا مستحق اور لائق بندہ جو تو ہے میں تو دعا کر میں آمین کہوں گا مالک کرم فرما دے گا. مالک کرم فرما دے گا. تو اب بتائیں یار یہاں بھی ہوتا ہے ایسا؟ یہاں اعلان ہو جائے جس نے گناہ کیے وہ پیچھے ہٹ جائے وہ آئے نہ آگے؟ نہ. اس شریعت مبارکہ میں پتہ کیا ہے حضرت حدیث قدسی ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں بہت بڑے امام نے انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. رب فرماتا ہے تو واپس آ جا ہر آنچ ہستی باز آ. تو جو بھی ہے نا واپس آ جا. تو جو کچھ بھی ہے آ جا واپس آ جا. میں کہ گھر کی پرو بت پرستی باز آ. میں اگر سے تم مجوسی ہے بت پرست ہے پھر بھی آ جا. اور گھر صد بار توبہ شکستی باز آ. اور اگر تم نے 100 بار توبہ کر کے توڑی ہے نا اور پھر بھی آ جا پھر بھی تجھ پہ دامن رحمت ڈال دوں گا میں. پھر بھی رحمت کی چادر تم تیرے اوپر ڈال دوں گا میں. آ جا واپس آ جا. تم یہ کرم کے کریم کے کرم کے فیصلے رب تبارک و تعالی نے یہ قلم کی بات دیکھیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قلم کو کہ لکھ. مولا کیا لکھوں؟ رب تعالی نے فرمایا لکھ نوح علیہ السلام کی امت کرے گناہ جہنم جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی امت کرے گناہ جہنم جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کرے گناہ جہنم جائے گی. صالح علیہ السلام کی امت کرے گناہ جہنم جائے گی. جب قلم لکھتے لکھتے آئینہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کی امت کا لکھنے لگی. حضور کی امت کا لکھنے لگی تو لکھا اس نے حضور کی امت کرے گناہ. یہی رک جا. آج علماء فرماتے ہیں صرف یہی کہنے پر قلم درمیان سے پھٹ گئی. یہی کہنے پر نا کہ یہ لکھ آدم کی امت کرے گناہ جہنم جائے. موسیٰ علیہ السلام کی امت کرے گناہ جہنم جائے. ابراہیم کی امت کرے گناہ جہنم جائے. موسیٰ کی امت کرے گناہ جہنم جائے. عیسیٰ کی امت کرے گناہ جہنم جائے. کہا کہ جب باری آئی میرے محبوب کی امت کی پھر یہ لکھ امت مذنبۃ و رب غفور. اور کیا ہوا امت گناہگار رب تو بخشنے والا ہے نا. یہ لکھ میرے حبیب کی امت کی بات ہے. پھر وہ نہیں پھر یہ لکھ. تو یہ قلم ہے اور یہ نون ہے جس کی نسبت ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی نبوت کے ساتھ. اعتدال میم میں واو میں اور نون میں جو اعتدال ہے وہ اعتدال رکھا رب کریم نے حضور کی شریعت میں. میرے نبال نبی علیہ السلام کی شریعت میں وہ اعتدال رکھا. جیسے پچھلے جمعے بیان کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے وہی اعتدال رکھا حضور کی ذات میں. حضور کی ذات میں اعتدال رکھا. ہر حوالے سے ہر لحاظ سے ایک ایک حکم حضور کی شریعت کا ایک ایک حکم
میرے آقا علیہ السلام کے دین کا وہ اعتدال پر مبنی ہے. جیسے نون پورے حروف تہجیہ میں اعتدال والا ہے، اسی طرح میرے لجپال نبی کی شریعت، میرے لجپال نبی کی نبوت سارے نبیوں کی نبوتوں میں اعتدال والی ہے، اور حضور کی شریعت ساری شریعتوں میں اعتدال والی ہے. اندازہ لگائیں گے. اب دیکھیں انہوں نے کہا حضور کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں. آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا. اب آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، ہر چیز کی زمین ہوتی ہے، ہر چیز کی زمین الگ ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ذہن میں نا زمین یہ والی، ہر چیز کی زمین الگ الگ ہوتی ہے. گھی اگانے کی زمین ہے کوئی؟ گھی اگانے کی زمین تو نہیں ہے نا. گھی بنانے کی زمین ہے مشین جو ہے جس میں ہم اس کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو اسے گھی بنتا ہے. اسی طرح کر کے ہر چیز کی زمین ہوتی ہے. کھاد کہاں ڈالی جاتی ہے؟ زمین میں. زمین میں کھیت اگائے جاتے ہیں، کھیتوں کی زمین الگ ہے. اسی طرح کر کے علم کی بھی زمین ہے، علم کی بھی زمین ہے، اور علم کی زمین ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. عقل عین کے ساتھ، عین والا عقل جو ہے یہ زمین ہے علم کی. اب بتائیں جہاں کھیت زیادہ ہوگا، جہاں کھیتی زیادہ ہوئے گی وہ زمین اچھی. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ جو کھیت خوبصورت ہوں، لہلہا رہے ہوں، باغات خوبصورت ہوں، پھل لگے ہوئے ہوں، بندہ سمجھ جائے گا زمین اچھی ہے. بندہ علم بولنے لگے، علم کا اظہار کرنے لگے، بندہ سمجھ جاتا ہے جس کھال سے، جس دریا سے، جس نہر سے اس کے عقل والی علم والی زمین عقل کو پانی لگا ہے وہ زمین بھی اچھی ہے. جہاں سے پانی گزر کے آیا ہے وہ زمین بھی اچھی، وہ پانی بھی اچھا، وہاں جو اسے طاقت کے لیے، قوت کے لیے جو خوراکیں دی گئی ہیں وہ بھی اچھی. اب پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم کس کا؟ میرے لجپال نبی کا. خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کا؟ میرے حضور کا. کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، رب تعالیٰ نے مجھے فرمایا حبیب پیارے فیما یختصم الملأ الاعلی. حبیب پیارے یہ جو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں ان کی بحث کا موضوع کیا ہے؟ یہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے؟ حضور فرماتے میں نے عرض کی مولا تو ہی جانتا ہے. کہتے ہی طرح میں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے دونوں دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھے، دونوں کندھوں کے درمیان رکھے رب تعالیٰ نے. میں نے پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی. یہ حضور فرماتے ہیں میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں، اپنے دل میں محسوس کی. حضور فرماتے ہیں بس پھر کیا ہوا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سارے کا سارا میں جان گیا تھا. جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا سارے کا سارا میں جان گیا. اب بتائیں یار، عقل زمین ہے علم کی، اور اس زمین کو علم دینے والا، وہاں کھیتی اگانے والا خود خالق اور مالک ہو. بتائیں یار وہ کھیتی پھر کیسے پھلے گی، وہ کھیتی پھر کیسے پھولے گی؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے. اب بتائیں یار کوئی بندہ جا کے قرآن پڑھے امام احمد رضا کے پاس، کہیں گے بڑا عالم ہے. کوئی بندہ قرآن پڑھے امام راضی کے پاس، کہیں گے بڑا عالم ہے. کوئی بندہ قرآن پڑھے امام اکرمہ کے پاس، کہیں گے بڑا عالم ہے. کوئی بندہ قرآن پڑھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، کہیں گے بڑا عالم ہے. کوئی بندہ شاگرد ہو امام حسین جیسا، مولا علی کا، کہیں گے بڑا عالم ہے. مولا علی شاگرد ہو جیسے امام الانبیاء کا، کہیں گے بڑا عالم ہے. تو جو امام الانبیاء شاگرد ہو رب کائنات کا،
اس کی علم والی زمین عقل جو ہے وہاں کیسے علم اگے گا، وہاں کیسے علم پھلے گا، وہاں کیسے علم پھولے گا؟ تو خدا کے بندو، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ جنون ہے میرے حبیب کو، میں ذرا دیکھ لو، وہ زمین ہی دیکھ کے بات کر لیا کرو۔ میرے حبیب جیسا پوری کائنات میں دانا بندہ کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو جنون ہے۔ میرے حبیب جیسا اتنا بڑا عالم کوئی نہیں، تم کہتے ہو جنون ہے۔ میں جس کی زمین ایسی ہے وہاں پہ علم کی فصل اگانے والا خود رب ہو۔ قرآن میں رب پڑھائے، معراج کی رات بلا کر علوم اولین اور آخرین عطا بھی رب فرمائے۔ رب فرماتا ہے اور تم کس منہ سے میرے حبیب کو کہتے ہو جنون ہے؟ جی رب تعالیٰ میں نام تم کہتے ہو جنون ہے، تم ہمارا اکیلا نون ہی دیکھ لو۔ یہ صرف نون کی نسبت، نون کی مناسبت جو ہے نا لجپال نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ، وہ ابھی تک بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اگلے جمعہ کو قلم کو جو مناسبت ہے نا حضور کی نبوت کے ساتھ وہ بیان کریں گے۔